بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اپنی 10ویں جماعت کے اردو کے 2 لیکچر سن چکے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 جماعت دہم اردو اور اس کے حمد کی تشریح انشاءاللہ کریں گے، جو کہ ہماری کتاب کا سبق نمبر 1 ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ تشریح اشعار کی کرنی کیسے ہے، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ بچے سب سے زیادہ اردو پڑھتے ہوئے تشریحوں سے گھبراتے ہیں، چاہے وہ پیراگراف کی ہو اور چاہے وہ اشعار کی ہو۔ لیکن بچوں، میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس طریقے کے مطابق اگر آپ تشریح کا کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ آسان ترین ہوگی۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ شعر کو سمجھ لینا ہے۔ جب آپ شعر کو یہ سمجھ لیں گے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے شاعر کا مزاج، اس کی تعلیم، اس حوالے سے بھی بات کر لی، پہچان لیا خوب اچھی طرح سے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ جب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر تشریح کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بچوں یہ ہے کہ جب آپ شعر کو سمجھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ شاعر نے یہ کہہ دیا ہے، اب چند لمحوں کے لیے آپ سوچیں گے تو اس بات کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں بہت سارا مواد جمع ہو جائے گا۔ قرآن سے کوئی آیت، اس کا مفہوم، حدیث سے کوئی آیت، اس کا مفہوم، اقوال زرعی سے کوئی آیت، اس کا مفہوم، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ ایک دم سے اس کو ترتیب دے کے لکھنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی تشریح بن جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور آپ کو بارہا میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک شعر کی تشریح 1 پیج کی ہونی چاہیے۔ اوپر آپ خوبصورت کر کے شعر لکھیں گے، اس کے نیچے تشریح کا عنوان دیں گے، پھر نیچے تشریح لکھنی شروع کر دیں گے، اور جب آپ اپنی تشریح لکھ چکیں گے تو نیچے اس کو ریفرنس کے شعر کے ساتھ بند کر دیں گے۔ تو اس طرح سے ایک خوبصورت تشریح آپ کی ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ تشریح کا یہ ہے، جیسے مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بر دیا عالم، تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ہوم ورک بھی دیا تھا کہ آپ نے ان الفاظ کے الگ الگ مفاہیم بھی ذہن نشین کرنے ہیں اور ہر شعر کا مفہوم بھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا تو وہ چونکہ آج میں دوبارہ سے کروں گا، اس لیے آپ اس کو بھی نکال دیں گے۔ تو اس میں تشریح کا طریقہ کیا ہے کہ دوسرا طریقہ کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بر دیا عالم۔ اب کل ہم نے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ ایک مشکل لفظ حرف کن ہے، ایک عالم ہے، کشاکش ہے، صدائے ہاؤ ہو ہے اور پھر عالم ہے۔ اب آپ ان کو کھول کر بیان کر دو، ان کو کھول کر مفہوم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو کھول کر بیان کر دو تو یہ آپ کی تشریح بن جائے گی۔ تو دونوں طریقوں سے جو آسان لگے وہ آپ کریں، لیکن بچوں کریں اپنے ذہن سے، کی بکس سے نہ کریں، کیونکہ جب آپ کی بکس سے کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے، لکھے ہوئے کو لکھ کر اسی کو نقل کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ سے بے شمار غلطیاں ہوں گی۔ اور آپ اگر اپنے ذہن سے شعر کو سمجھ کر اول سے آخر تک اگر اس طرح سے تشریح کریں گے تو وہ تشریح تا حیات آپ کے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ اس کے نمبر بھی آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اب پہلا شعر ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بر دیا عالم۔ میں نے آپ حضرات سے یہ گزارش کی تھی کہ اس شعر میں شاعر اشارہ کر رہے ہیں ایک آیت کی طرف، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ یہ سورہ یاسین کی غالباً آیت ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو کن کہہ کر بنا دیا اور مختلف طرح کی آوازوں سے گہما گہمی اور رونق بخش دی اس عالم کو۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حرف کن کہا جہان بن گیا، دوسرے میں کہا کہ ہر طرح کی گہما گہمی اور رونق آوازوں سے اسے بھر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ماحول کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں قرآن نے بتا دی، وہ ہمیں قرآن کی آیت الحمدللہ یاد ہے، اس کا مفہوم ہم لکھ سکتے ہیں، آیت لکھ سکتے ہیں،
اور دوسری جو بات ہے وہ ہم آپ اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ شاعر اس شعر میں، شاعر حفیظ جالندھری اپنے اس شعر میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اگر آیت آتی ہے تو لکھ دیں، نہیں آتی، نہیں یاد آ رہی تو اس کا مفہوم لکھ دیں کہ جب اللہ کسی بھی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بن جا، بس وہ چیز بن جاتی ہے، اس کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو کن کہہ کر بنایا، اور پھر اس میں طرح طرح کی آوازیں جو رونق پیدا کرتی ہیں اور گہما گہمی اس میں اور پر رونق گہما گہمی پیدا کرنے والی اور پر رونق آوازوں سے اس کو مزین کر دیا۔ بھائی بچوں، ہر چیز کو جب پہلے بنایا جاتا ہے پھر اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک بلڈنگ آپ پہلے بناتے ہیں وہ سادہ سیمنٹ اور اینٹوں سے بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش رنگ و روغن سے ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر پتھر، ماربل، ٹائلز، دوسری چیزیں لگتی ہیں، پھر اس سے بھی بڑھ کر پھر گھر کے کمرے کو پردوں سے سجایا جاتا ہے، اس کے اندر سینریز لگا کے ان کو سجایا جاتا ہے، اس کے اندر فرنیچر رکھ کے اس کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ دو مرحلے گویا کہ ہر چیز کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کائنات کو بھی دو مرحلوں کے شاعر نے اللہ کے کائنات کے بارے میں بھی دو مرحلوں کو بیان کیا۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے کہا کن، اے جہان تو بن جا، تو یہ سارا جہان، زمین، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، سارے یہ کہکشائیں، ہر چیز وجود میں آ کر سامنے آ گئی۔ پھر اللہ نے اسے مزین کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، اس مخلوقات کو مختلف آوازیں بخشیں۔ اب ہر ایک کی الگ آواز، انسانوں میں سے ہر آدمی کی الگ آواز، ہر عورت کی الگ آواز، اسی طرح جانوروں کی آوازیں الگ، پرندوں کی آوازیں الگ، تو وہ ساری الگ الگ آوازوں سے اللہ نے اس کو مزین کر دیا، اور یہ جہان بڑا خوبصورت اور پر رونق ہمارے لیے اللہ نے تیار کر دیا۔ دوسرا شعر ہے نظام آسمانی ہے، اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے، اسی کی باغبانی سے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ جو شعر ہے حفیظ جالندھری، اس میں یہ جتنی آیات بھی اللہ کی بادشاہت کی ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا سارا نظام اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی حکمرانی میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی حکمرانی سے باہر نہیں ہے۔ نظام آسمانی ہے، اسی کی حکمرانی میں بطور مثال کے آسمان کا نظام بتا دیا، کیونکہ انسان کے لیے بنسبت زمین کے نظاموں کے آسمان کا نظام ذرا بڑا بھی ہے، ذرا دور بھی ہے، ذرا پہنچ میں کم بھی ہے، اس لیے شاعر نے آسمان والے نظام کو ذکر کر دیا، باقی نظاموں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ نظام اور بھی کائنات میں ان گنت ہیں، اور سارے کے سارے نظام اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سے آگے ہو سکے۔ نہ چاند کی مثال ہے کہ وہ مجال ہے کہ وہ سورج کے مدار میں جا سکے، یہ اپنی اپنی حرکت میں جس طرح اللہ نے ان کو باندھ دیا اسی طرح یہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ تو بچوں، اس دوسری شعر میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف یہی آیت نہیں ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بلکہ ان گنت آیات ہیں اللہ کے نظام کی، کائنات کے بنانے کی، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس شعر کی طرف اس کا اشارہ۔ آگے کہا بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، اللہ کی نگہداشت۔ اللہ نے جب یہ جہان بنایا تو یہ نہیں کیا کہ بنایا اور یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کی ذات عالی نے اس کی نگرانی کا کام بھی اپنے ذمہ لیا، اور خود اللہ نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر ایک لمحہ بھی کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اگر ان کی حفاظت کرنے والا کوئی حفاظت نہ کرے تو وہ چند دنوں میں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات، اور پھر اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والے خوشیاں، اس کے اندر پیدا ہونے والے حالات، یہ سارے کے سارے کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو بہار جاویدانی ہے، یعنی اللہ کی کائنات، اللہ کی ذات عالی نے کائنات بنا کر انسان کے لیے جو اس میں خوشیوں کا سامان رکھ دیا، یہ ساری کے ساری یہ اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی بچوں، آپ نے پہلے شعر کی تشریح جب لکھنی ہے تو اس کا ریفرنس کا شعر
اور دوسرے اس کا ریفرنس کا شعر یہ ہوگا کہ اللہ نے کہا کن ومان ہو گیا قائم، اللہ نے کہا کن ومان ہو گیا قائم، اللہ کی ذات عالی نے کن کہا تو ساتھ ہی ساتھ جہان سارا بن گیا، یہ غلغلہ و سلسلہ ارض و سما، اللہ کی ذات عالی نے کن کہہ دیا تو یہ شور و غل بھی اور یہ آسمان و زمین بھی وجود میں آ گئے۔ اور دوسرے شعر کا ریفرنس کا شعر، رنگ میرا چمن میں رنگ تیرا چمن میں تو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یعنی یہ جو رنگ و بو ہے یہ بھی تو نے پیدا کیا، اور پھر جب اس کی حفاظت کے بارے میں دیکھا تو وہ بھی تو ہی کر رہا ہے۔ تیسرا شعر ہے بھائی بچوں، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، زمین پر جلوہ آ رہا ہے، زمین پر موجود ہیں مظاہر، ایسی چیزیں جو اظہار کرنے والی ہیں اللہ کی قدرت کی، اور اسی حقیقی دینے والی ذات نے ہی نعمتوں کے دسترخوان بھی بچھائے ہیں۔ اس شعر میں ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سخی ہے۔ یہ جتنی اس مفہوم کی آیات ہیں ان سب کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اب کہتے ہیں شاعر حفیظ جلندری کہ آپ اگر اپنے ارد گرد زمین پر دیکھو گے تو آپ کو ایسی چیزیں موجود نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی انسان اپنے اوپر غور کرے تو ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، بال، ناخن، اور انسان کا جسم، اور انسان کی ہر حرکت، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کتنے بڑے قادر ہیں جنہوں نے اس چیز کو بنایا۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بچھائے اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یعنی یہ اصل میں دسترخوان نعمت کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ کتنے بڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو چاہے اسے وہ کھلاتے ہیں، جو جتنا چاہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، جو چاہے اسے کھلاتے ہیں اور جو جتنا چاہے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بہت بڑی حکومت، اللہ نے ہر چیز پر قدرت دی تھی، اور ایک دفعہ کہا کہ میں یا اللہ تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، اور جب ضیافت کی 40 دن تک، کوئی روایت میں 40 سال، 40 مہینوں تک، پھر 40 سال تک کی بھی روایتیں ہیں کہ اس میں کھانے پکائے، ڈھیر لگا دیے، اللہ نے کہا جب تک پکاتے رہو مرضی ہے تمہاری، خراب بھی نہیں ہوگا، نہیں خراب ہوا، اور ڈھیر لگا کے کہا یا اللہ میں نے پکا لیا، اب اپنے مخلوق کو بھیجے میں ان کی ضیافت کروں۔ ایک مچھلی کو اللہ نے حکم دیا اور وہ دریا سے اس نے منہ باہر نکالا اور ایک لقمے میں کھا گئی، اور ساتھ کہنے لگی کہ اے سلمان آج تو نے مجھے بھوکے مار دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے 2 لقمے مجھے صبح 2 دوپہر 2 شام دیا کرتا تھا، آج تو مجھے ایک ہی لقمہ ملا۔ تو اللہ کے علاوہ اگر سلیمان علیہ السلام کسی کو نہیں کھلا سکے، جن کی حکومت میں اور حکم کے تحت اللہ کی پوری مخلوق تھی، تو دنیا میں کس کی مجال ہے کہ وہ کسی کو کھلا سکے؟ تو بیٹا یہ اس کی تشریح اس طرح سے آپ نے کرنی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ لفظ بلفظ اسی طرح آپ یہ لکھیں، بلکہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں گے، یہ آپ کا میٹیریل ہے، اس کو آپ اپنی ترتیب سے لکھ کر، اور پھر اس کا جو شعر ہے ریفرنس کا، کرتا ہے عطا بڑھ کر ضرورت سے سبھی کو، بے مثل سخاوت ہے زمانے میں اسی کی، کرتا ہے عطا بڑھ کر ضرورت سے سبھی کو، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مانگے اس کی ضرورت سے بڑھ کر اسے دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی زمانے میں اگر اللہ کی سخاوت کی مثال ڈھونڈو گے تو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ خالق ہیں اور جتنے سخی ہیں وہ اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کتنی سخاوت کریں گے، میں نے آپ کو ایک مثال سنا بھی تھی۔ چوتھا شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی۔ میں نے آپ حضرات سے یہ عرض کر دیا تھا کہ سرد و گرم میں حالات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، خشک و تر میں کیفیت کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، اجالا اور تاریکی میں زمانے کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے مصرے میں نظر آتی ہے سب میں اسی کی ذات باری، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بارئن ہے، جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، اس صفت کا اظہار ہو رہا ہے، اس صفت کا اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھیں سرد گرم ہے، حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں بھائی، کبھی سردی،
کبھی گرمی، کبھی درمیانہ موسم، اور کبھی کوئی خوش، کبھی مغموم، کبھی امیر، کبھی غریب، کبھی تندرست، کبھی بیمار، حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے میں ہیں۔ اسی طرح خشک اور تر کو دیکھ لو کہ کیفیات کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک چیز کسی موسم میں آپ کو وہ خشک ملے گی، زمین کو دیکھ لیجئے، ایک موسم تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنی خشک ہوتی ہے کہ گھاس اور سبزہ بھی نظر نہیں آتا، اور برسات کے موسم میں اسی کو دیکھو تو اینٹوں میں بھی سبزہ اگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت کی تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح اجالا اور تاریکی، زمانے کا بدلنا، ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن تھا، ایک دم سے روشنی کو چھپا لیا آ کے اندھیرے نے، صبح پو پھوٹی، ایک دم سے اس نے اندھیرے کو پھاڑا اور ایک دم سے پھیلتی چلی گئی اور بالکل روشن ہو گئی۔ پھر سورج نکلا خوب چمک دمک کے ساتھ، ایسی گرمی لگی کہ توبہ توبہ انسان کر گیا۔ تو یہ حالات سارے کے سارے جتنے بھی تبدیل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات باری کی ہی شان اس میں نظر آتی ہے۔ کوئی دوسرا کاریگر نظر نہیں آتا جو اتنی بڑی کاریگری دکھا سکے، کوئی دوسرا کاریگر نظر نہیں آتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور بچوں، اس شعر کا ریفرنس کا شعر، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ کی ذات عالی نے خود بھی، اللہ کی ذات ایسی تھی، اور اپنا حبیب جو بنایا نبی آخر الزماں، وہ اس کی ذات بھی ایسی بنا دی کہ ہماری سمجھ میں نہ اس کی شان آتی ہے۔ اللہ کیا ہے وہ محمد جانتے ہیں، محمد کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ شعر نمبر 5، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ پہلے مصرعے میں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، کائنات اور اس میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی قسمیں بتا دی، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، اور چاہے وہ حیوانات ہوں۔ اب اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری وہ ہر چیز کی جو پیدائش کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور اس میں اس نظریہ باطلہ کی تردید کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات اور اس کی چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں۔ خود بخود وجود میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، خود بخود وجود میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے اس کے الفاظ معنی کو دہرا لو۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، پیدا کرنے والا، نباتات زمین پر پڑی ہوئی چیزیں، پیدا ہونے والی چیزیں، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، جمادات زمین پر پڑی ہوئی چیزیں، حیوانات زندہ ذی ارواح چیزیں۔ تو یہی تقریباً 3 قسم کی ہے، تمام مخلوقات میں نظر ڈالیں تو وہ یہی تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، نہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور نہ وہ از خود وجود میں آئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ تھا۔ دہریے وہ ہوتے ہیں نا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ رہی ہیں اور یہ کائنات خود چل رہی ہے، اس کو کوئی نہیں چلانے والا۔ تو اس کے ساتھ مناظرہ تھا، تو ذرا دیر کر کے آئے، جان بوجھ کے دیر کر کے آئے، اور وہ مجمع میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارا ابو حنیفہ کہاں گیا، ہار گیا، وہ تو آیا ہی نہیں، ڈر گیا مجھ سے، یہ ہوا وہ ہوا۔ لوگ بھی بڑے پریشان تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کہا بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا یار میرے ساتھ آج ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں لیٹ ہوا۔ کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں کہ جب میں دریا کے اس پار میں کھڑا تھا تو مجھے آنے کے لیے کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی۔ ایک درخت گرا، خود بخود اس کے تختے بنے، خود بخود اس کی کشتی بنی، وہ میں سوار ہوا، وہ خود بخود چلنے لگی، تو میں دریا کے دوسرے کنارے پہ آ گیا۔ تو اس طرح سے پھر مجھے ذرا دیر ہوئی۔ اس نے کہا کتنا پاگل ہے تمہارا مناظر، اس کو یہی نہیں پتا کہ کشتی بغیر بنانے والے، کشتی کیسے بنے گی بڑھئی کے بغیر، درخت کیسے چریں گے آرے والے کے بغیر، اور کیسے کشتی چلے گی ملاح کے بغیر۔ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا موقف تھا جو ثابت ہو گیا کہ جب ایک کشتی چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے اور چلانے والے کے نہیں چل سکتی اور نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے کس طرح چل سکتی ہے؟
تو بچوں اس کا ریفرنس کا شعر ہے، وہ غنی ہے وہ محتاج، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ یعنی اللہ غنی ہے اور ساری کی سارے مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ جتنا دے اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ 6 نمبر شعر ہے کہ اسی کا ایک تھوڑا سا گویا کہ حصہ ہے کہ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل بھی اللہ نے پیدا کیے، اس میں پیدا ہونے والے خیالات چاہے اچھے ہوں یا برے، اچھے کہنے کی بات تو ذرا انہوں نے وزن شعری کی وجہ سے کہہ دی، کیونکہ اچھے اور برے دونوں کہتے تو شعر کا وزن خراب ہونا تھا، ورنہ ہر طرح کے ارادے، ہر طرح کی نیتیں اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بندہ اگر غلط پر عمل کرے گا تو اسے گناہ ہوگا، صحیح پر عمل کرے گا تو اسے ثواب ہوگا۔ تو ہر قسم کے ارادے بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ہمیں بھی اور آدم علیہ السلام تک ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی تشریح آپ بغیر بتائے بھی بچوں کر سکتے ہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ اس میں اس کے ریفرنس کا شعر سن دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی ایک شہید ہے اس نے جان دی، وہ کہتا ہے کہ جان دے دی اور دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جان تھی اس کی اور اس کو دے دی، تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ آخری شعر بچو، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس میں 2 احسان جتلائے جا رہے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ کہ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، حدیث میں نے کل آپ کو سنا دی تھی، اور وہ آپ کو یاد ہوگی، اس حدیث کے تحت آپ نے تھوڑی سی بات کر کے پھر دوسرا احسان یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر مر مٹنے کے جذبات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ 2 احسان ذکر کیے ہیں اس میں شاعر نے۔ پہلا احسان یہ ذکر کیا کہ اللہ کی ذات عالی نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور وہ حدیث آپ کوٹ کرنے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا جو جذبہ ہے، مر مٹنے کا جو جذبہ ہے، اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کو احسان کے طور پر اس لیے جتلایا کہ پہلے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مقام مصطفیٰ ایسا ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کا مقام ایسا ہے جس کو مصطفیٰ ہی جانتا ہے، ہماری بس میں نہیں کہ ہم اسے جان سکیں۔ اس کا ریفرنس کا شعر بچو، کامل ہیں، ہاں کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات عالی کو مان لیں، نبی کو نہ مانیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ اگر تجھے ساتھ نہ لیا جائے تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ اس کی تشریح اپنے طور پر ایسی کرو گے کہ جو آپ کو کسی اور کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تشریح آپ کو آ بھی گئی ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔